السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ایسے ہی آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سے ویڈیو میں ایک ایسا واقعہ، ایک ایسا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ جس میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور ایک دہریے کا مناظرہ ہوا تھا۔ ایک ایسا مناظرہ کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ایک خدائے واحد کو ماننے والے اور دہریہ جو تھا یعنی کسی بھی خدا کو نہ ماننے والا جو تھا، وہ ان دونوں کے بیچ میں مناظرہ ہوا۔ حضرت امام اعظم کا کہنا کیا تھا اور اس دہریے کے بیچ میں کیا باتیں ہوئی کہ آخر میں وہ دہریہ جو کسی بھی خدا کو نہ ماننے والا تھا، وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہوئے نظر آیا۔ جو کہتا تھا کہ یہ دنیا ایسی ہی خود بخود چل رہی ہے، اس کو کوئی بھی چلانے والا نہیں ہے، آخر میں وہ یہ ماننے پر مجبور ہو گیا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ آخر میں وہ یہ بات کہتا ہوا نظر آیا۔ آخر وہ واقعے میں کیا ایسا معاملہ پیش آیا کہ آخر میں وہ مسلمان ہو گیا۔ آج اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں اسی واقعے اور قصے کے بارے میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے چینل پر آپ نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، جس سے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اسی طرح دعوت و تبلیغ اور دین کے کام کو برابر انجام دے رہے ہیں۔ اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے ایک مدرسہ اور ایک جامع مسجد کی باضابطہ بنیاد ڈالی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بھی اللہ کے راستے میں تعاون کرنا چاہے اور ہمیں سپورٹ کرنا چاہے تو زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، عطیہ، ہدیہ یا کسی بھی طرح کا ڈونیشن ہمارے مدرسے یا مسجد میں وہ دینا چاہے تو گوگل پے کے ذریعے، پے ٹی ایم کے ذریعے، بینک اکاؤنٹ کے ذریعے یا ویسٹرن یونین کے تھرو، جس کے ذریعے بھی آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارے مدرسے یا مسجد میں، آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ ان کے نمبر اور لنک جو ہے وہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ جائیں اور جو بھی اللہ کے راستے میں تعاون کرنا چاہیں آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک دہریہ یعنی خدا کی ہستی کا جو انکار کرنے والا تھا اس سے مناظرہ مقرر ہوا، اور موضوع مناظرہ یہی مسئلہ تھا کہ عالم کا کوئی خالق ہے یا نہیں، کیونکہ دہریہ یعنی ناستک جو کسی بھی خدا کو نہیں ماننے والا، اس کا کہنا یہ تھا کہ پوری دنیا یہ خود بخود چل رہی ہے اور اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے اور اس کی کوئی انتہا بھی نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے اسی چلتی آ رہی ہے اور ہمیشہ اسی چلتی رہے گی، نہ اس کو کوئی چلانے والا ہے نہ اس کو کوئی ختم کرنے والا ہے، یہ خود بخود چل رہی ہے۔ یہ اس دہریے کا نظریہ تھا۔ تو ان دونوں کا جو مناظرہ ہوا وہ اسی مسئلے پر تھا کہ عالم کا یعنی اس دنیا کا پیدا کرنے والا کوئی ہے یا نہیں، اس اہم مسئلے پر مناظرہ، اور پھر اتنے بڑے امام سے چنانچہ میدان مناظرہ میں دوست دشمن سبھی لوگ جمع ہو گئے، مگر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ وقت مقررہ سے بہت دیر کے بعد مجلس میں تشریف لائے۔ تو لوگوں کو لگا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بھاگ گئے ڈر کے مارے، ان لوگ چاروں طرف یہی شور و شرابہ ہونے لگا کہ امام اعظم ڈر گئے اور وہ یہاں سے بھاگ گئے، اس طرح کی باتیں وہ لوگ کہنے لگے۔ تو دہریے نے پوچھا کہ آپ اتنی دیر کیوں لگائی آپ نے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس کا جواب یہ دوں کہ میں ایک جنگل کی طرف نکل گیا تھا، وہاں ایک عجیب واقعہ نظر آیا جس کو دیکھ کر میں حیرت میں آ کر وہی کھڑا ہو گیا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ دریا کے کنارے ایک درخت تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت خود بخود کٹ کر زمین پر گر پڑا، اور پھر خود اس کے تختے تیار ہوئے، پھر ان تختوں کی خود بخود ایک کشتی تیار ہوئی اور خود بخود وہی دریا میں چلی گئی، اور پھر خود بخود ہی وہ دریا کے اس طرف کے مسافروں کو اس طرف اور اس طرف کے مسافروں کو اس طرف لانے اور لے جانے لگی۔ پھر ہر ایک سواری خود ہی کرایہ بھی وصول کرتی تھی۔ تو بتاؤ تم میری اس بات پر یقین کر لو گے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اس سے یہ پورا واقعہ، پورا جو معاملہ پیش آیا، یہ مطلب اس کے سامنے پیش کیا کہ ایسا ایسا ہوا مجھے راستے میں، کیا تم اس پر یقین کرو گے؟ دہریے نے یہ سن کر ہنسنے لگا کس کے اور کہا، آپ جیسا بزرگ اور اللہ کا ولی اور امام ایسا جھوٹ بولے تو تعجب ہے۔
भला ये काम कहीं खुद बखुद कैसे हो सकते हैं जब तक कोई करने वाला ना हो। किस तरह ये काम खुद बखुद हो सकते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा ने फरमाया कि ये तो कुछ भी काम नहीं है, तुम्हारे नज़दीक तो इससे भी ज़्यादा बड़े बड़े आलीशान काम खुद बखुद बग़ैर किसी के करने वाले के तैयार होते हैं। ये ज़मीन, ये आसमान, ये बड़े बड़े आलीशान काम खुद बखुद बग़ैर किसी करने के ये काम हो रहे हैं। ये ज़मीन व आसमान, ये चाँद, ये सूरज, ये सितारे, ये बागात, ये सदा किस्म के रंगीन फूल और शीरी फल, ये पहाड़, ये चौपाए, ये इंसान और ये सारी खुदाई बग़ैर बनाने वाले की तैयार हो गई है। अगर एक कश्ती, कोई भी एक कश्ती हो, एक कश्ती का बग़ैर किसी बनाने वाले के खुद बखुद बन जाना झूठ है, तो सारे जहान का बग़ैर बनाने वाले के बन जाना इससे भी बड़ा झूठ है। दहरिया आपकी तकरीर सुनकर दम बखुद हैरत में आ गया और फ़ौरन अपने अक़ीदे से तौबा कर कर मुसलमान हो गया। हज़रात मोहतरम, इस वाक़ये से जो हमको सबक मिला वो ये मिला कि इस कायनात का यकीनन एक खालिक है जिसका नाम अल्लाह है, और वजूद बारी का इनकार अक्ल के ख़िलाफ़ भी है। हज़रात मोहतरम, यहाँ पर ये बात हमेशा जहन में रखें कि इस कायनात को चलाने वाला कोई है। ये तो इस दुनिया का निज़ाम आपको बता रहा है कि कोई इसको चलाने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि वो एक है कि दो या तीन चार हैं, कितने खुदा इस दुनिया में है, ये मसला है। तो उसका जवाब ये है कि अगर ये पूरी दुनिया, पूरे किसी भी देश को ले ले, हमारा हिंदुस्तान को ही ले ले, इसमें दो चार प्रधानमंत्री नहीं होते, एक ही प्रधानमंत्री होता है। जब एक छोटे से देश को चलाने के लिए एक ही प्रधानमंत्री होता है, तो इस पूरी की पूरी कायनात को चलाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यानी किसी एक खुदा का ही होना ज़रूरी है। अब ज़रूरी क्यों है वो समझे आप। उसकी वजह यह है कि जब किसी भी जगह पर एक हाकिम जो सबसे बड़ा एक हुकूमत वाला हो, उसकी जगह पे उसका अपोजिट एक और आ जाए, एक और अपने आप को उसी के बराबर कहने लगे, तो कभी चाहेगा वो कि ये काम हो और दूसरा वाला चाहेगा कि ये काम हो। इन दोनों में लड़ाई झगड़े होंगे, जंगें होंगी, और अगर ये मामला पॉसिबल होता तो ये दुनिया कब के मिटकर फना हो चुकी होती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में वाज़े लफ्ज़ों में ये फरमा दिया कि लौकाना फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता, अगर इस पूरी दुनिया में अल्लाह के सिवा कोई और खुदा भी होता, ये पूरी की पूरी दुनिया मिटकर फना हो चुकी होती। ये सारा का सारा निज़ाम जूं का तूं यानी जैसे के तैसे उसी की जगह पर अपने निज़ाम पर कायम है। रोज़ सूरज अपने जगह से निकलकर अपने जगह पर ही डूबता है, चांद का अपने जगह पर यानी घटना बढ़ना, ये तमाम वाक़या जैसे एक दिन होता है वैसे हमेशा होता रहता है। सितारों का टिमटिमाना, हवाओं का चलना, झरनों का बहना, इसी तरह ये तमाम के तमाम मामलात, कोई तो है जो इसको चला रहा है, वो कई तो नहीं हो सकते। अगर ये सारा का सारा निज़ाम हज़ारों साल से ऐसे ही कायम है तो इसका मतलब है कि कोई है जो इसको चला रहा है, और वो एक है क्योंकि ये सब अब तक बचा हुआ है। यही इसकी अब प्रूफ है कि वो एक है, दो तीन नहीं है, वरना ये सब अब तक मिट चुका होता। अगर ये अभी तक कायम है तो इसका मतलब है कि इसका चलाने वाला दो चार नहीं बल्कि कोई एक है। अब वो एक कैसा है? क्या वो खुदा जिसको हमने अपने हाथों से बनाया वो खुदा हो सकता है, या खुदा वो हो सकता है कि जिसने हमको बनाया? ये सोचिए आप ज़रा सा कि खुदा आखिर कौन है कि जिसको हमने अपने हाथों से बनाकर बाज़ारों में, मंडियों में लगाकर बेचना शुरू कर दिया, या खुदा वो है जिसने हमको बनाया, सारी कायनात को बनाया, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को बनाया, या फिर खुदा वो है? ये बात आप खुद डिसाइड करें। खुदा की कोई इब्तिदा नहीं है कि इतने साल पहले खुदा पैदा हुआ, इतने साल पहले वो पैदा हुआ, इतने साल बाद इस वजह से या इस जंग में वो मारा गया। ऐसा नहीं हो सकता। खुदा की ना कोई इब्तिदा है ना कोई इंतहा। खुदा हमेशा से है और खुदा हमेशा रहेगा। खुदा ना मिट सकता है ना फना हो सकता है। खुदा का वजूद
ہے وہ یہ پوری کی پوری دنیا چل رہی ہے، یہی اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ کوئی ہے جو اس کو چلا رہا ہے اور وہی ہمارا خدا ہے۔ اللہ رب العزت جب تک چاہے گا یہ دنیا قائم رہے گی، اور جب چاہے گا یہ دنیا مٹ جائے گی۔ یہ خدا جو ہے، سب سے پہلی بات تو خدا ہے، اس بات کو سمجھیں آپ کہ اس واقعے سے ہمیں اور اس قصے سے جو ہم کو سبق ملا وہ یہ کہ خدا ہے، کوئی ہے جو نظام کو چلا رہا ہے پوری دنیا کے، کوئی ہے۔ پھر سوال اٹھتا ہے کہ وہ کتنے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی آپ نے سمجھا کہ اگر اس میں 2-3 خدا یا 10-20 خدا یا کروڑوں خدا ہوتے تو اب تک یہ کب کا مٹ کے فنا ہو چکا ہوتا، آپسی خانہ جنگی میں یہ سب ختم ہو چکا ہوتا اب تک، لیکن یہ سب اپنی جگہ پر قائم ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہے، اور وہ کوئی جو ہے وہ کئی نہیں ہے بلکہ ایک ہے۔ اس کا ایک ہونا اس بات کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ اللہ رب، یہ پوری دنیا جو قائم ہے، یہی قائم ہونا اس بات کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ وہ جو کوئی ہے نا وہ ایک ہے، اور وہی ہے جو ساری دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے۔ میرے شیخ اس شعر کو برابر پڑھتے رہے ہیں، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ حضرات محترم، یہ پوری دنیا کا نظام چلانے والا ہمارا رب ہے، اور ہمارا رب ہی ہے جو حقیقت میں ہم سبھی کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کامل طور پر اپنے آپ پر ایمان رکھنے اور یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے چینل پر آپ نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں، اور ہماری تمام کی تمام ویڈیوز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ ہر ایک تک اللہ و رسول کا پیغام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔